آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 3 اہم اور بڑے واقعات آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ہم پہلے بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر انہوں نے کافی توجہ دی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی جو دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں اور سیاسی میدان کے اندر بدقسمتی سے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنانے کا ایک طریقہ بھی بن گیا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر، اور تحریک انصاف کی طرف سے جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم پروگرام کے اندر سردار اویس احمد خان لغاری صاحب سے بھی بات کریں گے۔ اب آئی پی پیز کا معاملہ آپ سمجھیں ایک طوفان بن گیا ہے۔ ایک طرف ایکس منسٹر جو ہیں انٹرم کے، انہوں نے اعجاز گوہر صاحب نے ایک معلومات کا سونامی کھڑا کر دیا ہے اور بتایا کہ کس طرح 106 آئی پی پیز میں سے 50% حکومت خود چلا رہی ہے اور باقی تقریباً 80% جو ہیں وہ پاکستان کے 40 خاندانوں کے ہاتھ میں ہیں، جن کو کھربوں روپے کی پیمنٹس ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو 0 بجلی بناتے ہیں یا 10% بجلی بناتے ہیں۔ تمام کا تمام اس جو کھڑمس ہے، اس کا وزن کنزیومر پر جا رہا ہے۔ تو لغاری صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ امان میں ناظرین آپ کو یاد ہے دہشت گردی ہوئی، اس کے اندر پاکستانی بھی شہید ہوئے، تو ہم اس واقعے کے ذرا فالو اپ لینا چاہتے ہیں۔ عمان بہت اہم ملک ہے پاکستانیوں کے لیے، اور وہاں پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں، پروفیشنلز موجود ہیں۔ اس واقعے کے بعد وہاں پر ہماری ایکسپیرٹ کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے۔ ہم آپ کی اجازت سے اگر سمیرہ خان لائن پر ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ موجود تھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں۔ سمیرہ، اگر آپ کو سمری فارم میں بتانا ہو کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3-4 بڑی باتیں کیا کی تو وہ کیا ہوں گی؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ سب سے پہلے تو آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس تھی اس لحاظ سے بھی کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سنا آج ان کے خود منہ سے کہ وہ انہوں نے کہا، باضابطہ ایک طرح سے اعلان کیا کہ یہ ایک پہلا آفٹر لانگ ٹائم انٹریکشن والا سلسلہ اب کم ہو جائے گا۔ اب بہت فریکوینسی کے ساتھ وہ مخاطب ہوں گے میڈیا کے ساتھ اور وہ باتوں کا جواب بھی دیں گے۔ ظاہر ہے آئی تھنک کہ شاید یہ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہے ان پہ بھی کہ جو باتیں فوج کے ادارے سے منسوب کی جاتی ہیں یا ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بہت سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کا خود اپنے فورم سے جواب دیا جائے، اور یہ خوش آئند اس لیے بھی ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا پیپل ہو آر ریسپانسبل فار دیٹ انسٹیٹیوشن وہ کافی ابہام ویسے بھی دور کر دیتا ہے۔ ان دا فیلڈ آف جرنلزم ہمیں سامنے سے پتہ چل جاتا ہے ان سے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا یہ ایک بڑا اعلان تھا کہ صحافیوں کے ساتھ اب بہت جلد ان کی ملاقات ہوا کرے گی، غالباً 1 مہینے کے وقفے سے یا اس طریقے سے۔ اور دوسری انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی۔ ان کا اپنا بیان بہت چھوٹا تھا، مختصر تھا۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، انہوں نے شہداء کے حوالے سے بات کی کہ 150 کے قریب فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں اس سال کے پہلے ہاف کے اندر، اور اس سے زیادہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 350 سے 400 کے قریب دہشت گرد، جس میں ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھے وہ بھی 100-200 کے لگ بھگ تھے، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، اس سے زیادہ چھوٹے پیمانے پر جب بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کچھ ممالک میں ہوا ہے۔ لیبیا کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پر نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ ایسا ملک تھا جہاں پہ لوگ نوکریاں کرنے جاتے تھے، آج اس کی بدحالی سب کے سامنے ہے۔ تو ایک مضبوط فوج جو ہے وہ مضبوط ملک کی ضامن ہے، یہ ان کا ایک بہت واضح بیان تھا۔ پھر انہوں نے سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے ساتھ سنکرنسٹی میں ہیں، ایک سنکرنائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دونوں کا ٹارگٹ، چاہے وہ فزیکلی ایک ٹیررسٹ ہو یا چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہو، ان دونوں کا ٹارگٹ فوج ہے۔ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، فوجی قیادت ہے، فوج کا ادارہ ہے، اور وہ یہ ایک چیز ہر چیز کو اس چیز کو پر ثابت کرنے پر مصر ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی اگر برا ہو رہا ہے تو وہ فوج کروا رہی ہے۔ ان کا صرف ایک یہ ٹارگٹ ہے۔ فیک نیوز پروپیگنڈا پر انہوں نے بات کی کہ اس کا سدباب بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک فزیکل دہشت گرد کو تو فوج مار سکتی ہے، اس کو نیب کر سکتی ہے، مگر ایک ڈیجیٹل ٹیررسٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قوم میں مایوسی پھیلانے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ انہی کے ذریعے ہے۔ اللیگل اسپیکٹرم کی انہوں نے بات کی۔ سب سے اہم پوائنٹ میری نظر میں اللیگل اسپیکٹرم کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں افغانستان کا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو
اوپن رکھا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ رہے. یہ بارڈر اگر افغانی جو ہے وہ اپنے باقی 5 پڑوسیوں کے ساتھ ویزا اور پاسپورٹ پر جاتے ہیں, ہمارے ہاں وہ کیوں ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف تذکرہ یا شناختی کارڈ پر آنا ہے. تو یہ انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ Sumaira, I have to leave it there. I have to leave it there. I'm short on time, but thank you very much for this great summary. بیرسٹر صاحب, آپ سے اگر میں بات کا آغاز کروں, جو سافٹ ویئر سائڈ ہے, آج آپ کی سیکریٹریٹ پر پولیس نے ریڈ کیا. وہاں پر آپ کے جو پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں رؤف حسن صاحب, ان کو پکڑا گیا اور بتایا یہ گیا کہ یہ پکڑ ایک اور فرد کی وجہ سے ہوئی جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا چلاتے تھے. سو ان اے وے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم براہ راست آپ کی جماعت سے منسلک ہے, لیکن اشارے کافی واضح ہیں کیونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے کافی گولہ باری کی جاتی ہے. تو یہ پارٹی کے اندر اس پر کوئی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کوئی سیاسی لائے عمل ہے جس کے ذریعے آپ کوئی اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ غصہ نکالتے ہیں, یہ کیا ہے؟ نہیں, اوور آل دیکھیں جس طرح کے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, اوور آل اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ نکالتے ہیں, چلے نکل گئی جس طرح سے بھی, اس کے بارے میں ایک پولیٹیکل نیریٹو ملا. اس پولیٹیکل نیریٹو چاہے غلط تھا صحیح تھا, اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا, مگر دوسری طرح سے پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جاتا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ 25 مئی پہ دیکھتے ہیں کہ 25 مئی پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنائز طریقے سے اس وقت بھی ہزاروں میں ورکر اٹھائے جاتے ہیں. بیسیکلی 25 مئی ایک شارٹ ورژن تھا 9 مئی کا, اور 9 مئی پہ بھی لارج اسکیل میں فردر پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے بیسیکلی 9 مئی پہ پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کو ڈیفینیٹلی, کیونکہ میرا جو آپ کے توجہ جس طرف لانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, ایک پولیٹیکل نیریٹو پی ٹی آئی نے بلڈ اپ کیا, اس نیریٹو سے پولیٹیکلی ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم وائلنس کا رستہ لیا جائے. آج بھی خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میرے پکڑنے کا ایک ریئیکشن آیا, جو 9 مئی تھا وہ ریئیکشن تھا کہ جس سٹیٹ میں خان صاحب کو پکڑا گیا جس طرح سے. وہ تو کہتے ہیں ریئیکشن نہیں تھا, پہلے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے. چلے وہ ایک آرگنائز کیا گیا تھا, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں رد عمل وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن بیچ میں فالس فلیگ آپریشن بھی ڈال دیا. اس کے علاوہ دیکھیں کیا ہے فالس فلیگ آپریشن ہے رد عمل؟ دیکھیں ایک چیز ہے, لوگوں کا نکلنا خان صاحب کا رد عمل ہے, اور جو بیسیکلی پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا دیٹ از اے فالس فلیگ آپریشن. وہ بیسیکلی فالس فلیگ وہ کہتے ہیں بلیک سوان ایونٹ, جو اسپیسیفک وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, دیٹ واز بیسیکلی اے بلیک سوان ایونٹ. یہ زبردست ٹرمینالوجی ہے, لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ باہر نکلے 9 مئی کو وہ تو رد عمل پرامن رد عمل تھا, لیکن جو ہنگامہ ہوا سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے واقعات ملا کے ہوئے وہ فالس فلیگ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں بیرسٹر صاحب سے, اس کا جواب تو آج عمران خان صاحب نے خود دے دی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی او ایچ کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ سے یا آپ کے چینل سے اختلاف ہو, اور یہ اتفاق سے میرا حلقہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, میں یہاں باہر 2000 بندہ اکٹھا کر لوں پرامن احتجاج کے لیے, وہ تو آپ کے کیمرے تک جو ہے توڑ پھوڑ کے چلے. اور اگر توڑ پھوڑ ہو, اگر وہ نہ بھی آپ نے نہ بھی کہا ہو تو اس توڑ پھوڑ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر میں 2000 بندے کی کال دوں گا, بے شک پرامن ہی دوں, اور آپ کا یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کے اوپر حملہ ہوگا تو سارا ذمہ دار میں ہوں گا. اس لیے دوسروں کو الزام دے دینے سے پہلی بات تو یہ کہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ چیزیں نہ ہونی نہیں چاہیے. آج دیکھیں ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. 9 مئی کے بعد تواتر سے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. میں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ اب ہمارے پاس جو پولیٹیکل سپیس تھی نا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز, جیسے کہ ابھی بتایا گیا آپ کے پروگرام میں کہ 150 سے زائد ہمارے افسر اور جوان مختلف لا انفورسنگ ایجنسیز وہ شہید ہو چکے ہیں. ہمارے سیولینز کی شاتیں اس سے الگ ہیں. اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں. ایک طرف انہیں دہشت گرد جو ہیں وہ گولیاں برسا رہے ہیں, ان پہ بم مار رہے ہیں, تو ان کا ساتھ کس نے دینا ہے؟ ان کا ساتھ قوم نے دینا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان پہ یہ الغار کر دیں, انہی کو مشکوک کریں, انہی کو گالیاں دیں. وہ تو مجھے یہ بتائیں, لیکن پی ٹی آئی میرے خیال میں خود کو ٹارگیٹڈ سمجھتی ہے. بیرسٹر صاحب خود اپنی بات کی وضاحت کر پائیں گے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لہٰذا اس کو ایک رد عمل ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ گولہ باری کسی جماعت کی سوشل میڈیا کے پی ٹی ایم کی طرف سے شاید کبھی ہوا کرتی تھی, بٹ ناٹ دس کنسسٹنٹ. نہیں دیکھیں, اب ہم دو ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ایک ٹیررزم کی جب بات کر رہے ہیں, ٹیررزم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, مطلب ایک کرائم کی ایک ایلیویٹڈ فارم ہے. جب آپ ٹیررزم کو بات کر رہے ہیں, جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈریس کا, اور وہ کون کر رہے ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے. پولیٹیکل ایلیمنٹ کبھی بھی آپ کا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہوتا. مگر صرف ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے گا, آپ جواب مکمل کیجیے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, سو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی فوج نے یہ سارا کام کیا ہے نا؟ نہیں یہ تو نہیں, یہ تو بینیفیشری کون ہے, یہی تو اس چیز کے لیے تو خان صاحب نے ڈے ون سے کہا اور پٹیشن بھی فائل کی, آج بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جو ایکس کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر جو بات ہے وہ بڑی واضح انداز سے کرتے ہیں. آج بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا امریکہ کا حوالہ دیا کہ امریکہ میں اسی طرح کا ہوا, تو انہوں نے کس طرح سے اس کا رد عمل کیا. ٹھیک ہے نا, لوگوں نے توڑ پھوڑ کی, کیپٹل ہل میں گھس کے سارا ہوا, ساری دنیا نے دیکھا. دیکھیں ویڈیو فوٹیجز تھیں, ایک ایک بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا, سزا ہوا. ہم کسی کی سزا کو تو نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں آج فوٹیجز لے آئیں. آپ کہیں اگر ڈاکٹر یاسمین راشد اندر سٹیپ ان کی ہے, اس نے پرووک کیا ہے, کسی طرح سے کیا, آپ سزا دے دیں, بالکل دیں, مگر ہم اس چیز کو نہیں روک رہے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کا سارا ملبہ اس طرح سے پولیٹیکل پارٹی پہ ڈالیں کہ اس کی پولیٹیکل سپیس ہی ختم ہو جائے, تو وہ زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب پچھلا مئی گزرا, یہ مئی گزرا, جون جولائی ختم ہونے کو ہے, اگست آنے کو ہے, تو اگر یہ معاملات 1.25 سال یا 1 سال 2 مہینے کے اندر طے ہو جاتے, لوگ پکڑے جاتے, ان کو پروسیکیوٹ کر دیا جاتا, مقدمات کسی طرح کلمینیٹ ہوتے, تو آج ہم اس جھگڑے میں نہ پڑے ہوتے. بہت دیر کر دی نا, آپ کی طرف سے بھی تو بہت اس کے میں آپ ڈیلے کی ہوا. بات سے طلعت صاحب بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور یقین کریں کہ بحیثیت ایک پاکستانی 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرنا یا انہیں دہرانا, اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی, اور نہ ہم کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی ایک بھی فرد یا نوجوان جو ہے وہ بے گناہ ان مقدمات کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو. کلمینیٹ یہ اس لیے نہیں ہو سکے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل, ظاہر حملے جو ہیں وہ عسکری اداروں کے اوپر اور شہداء کی یادگاروں پہ اور کور کمانڈر کے گھر پہ ہوئے تھے, اس حوالے سے فوجی عدالتوں کا قیام, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کا اس میں انٹرونشن, اور ابھی تک میرا خیال ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں یہ کلیئر ہو چکے ہوتے. لیکن دہشت گردی کی عدالتیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں, آپ سپیڈی ٹرائل بھی کر سکتے تھے, مطلب آپ کے پاس ایگزسٹنگ سسٹم میں کافی جان موجود ہے, اس کے ذریعے مقدمات کو بہت اچھے طریقے سے بنا کر اور پروسیکیوٹ کر سکتے تھے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا وہ بھی نہیں ہوا. میں آپ کی اس بات سے بھی اور بیرسٹر صاحب کی دونوں باتوں کو لے کے یہ کہوں گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی جو شفافیت ہے ٹرائل کی, پلس جو شخص جہاں جہاں انوالو ہے, اور فوٹیجز ہیں آج کل, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون کس لیکن اس کو کچھ ہوا نہیں نا, اس کو کچھ ہوا نہیں, اگر ہوا ہوتا تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہے اتنے کہ پروگرام نہ کرنے پڑتے. انٹرونشن کی وجہ سے طلعت صاحب, میں آپ ہی کے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر جو نقائص موجود ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہاں پہ 302 کے ایک دن دہاڑے واقعہ ہوتا ہے, 18 سال اس کا فیصلہ نہیں ہوتا, کون آگے کرے گا؟ لیکن یہ 302 کا واقعہ, ہم اس ایکٹیویزم کی طرف, جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف جا رہے ہیں. بصد احترام, یہ ریاست کے اوپر ریاست کے اپنے بیان کے مطابق حملہ تھا, اپنے سسٹم کی ایفیشنسی کی بات آپ کو میں کر رہا ہوں کہ سسٹم کے اندر اتنی ایفیشنسی موجود ہے, اسی وجہ سے ملٹری کورٹس کی بات ہوئی تھی. اچھا, اس کو بھی ذرا واپس آئیے گا. آج رؤف حسن صاحب کو جو پکڑا گیا, وہ اس کا تعلق براہ راست 9 مئی سے نہیں ہے. 9 مئی کے بعد بھی جو کیمپینز چلی, جس کے اندر باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور روزانہ ریڈیکیول کیا جاتا ہے, بلکہ میں آج پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے دیکھ رہا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر جو رد عمل تھا, وہ ہم الفاظ میں کہتے ہیں پنجابی میں توا لگانے والی بات تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ نے ایک ہی اچھی بات کی ہے, صحیح بات اس میں کی ہے کہ بلی کو جتنی سپیس دیں تو اس کو روکنا چاہیے. تو بلی کو تو جج نے بھی کہہ دیا کہ بلی کو روکنا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں بلی آپ ہیں. یعنی کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جب آپ ریٹیلیٹ کرنے پہ یقین نہیں رکھتے اور ریڈیکیول کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ بڑا گہرا تصور ہے کم از کم اسٹیبلشمنٹ میں کہ جی آپ نے ایک مسلسل کیمپین چلائی ہے جو بین الاقوامی طور پر بھی آپ اس کو بہت زیادہ اچھا وہ دیکھیں نا, جس طرح کے آج کے واقعات تھے کہ میں خود, آپ رؤف حسن صاحب کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, میڈیا سے ڈوسائل قسم کے آدمی, خالی دیکھیں زبان سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, زبان
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, ज़बान से आप बहुत कुछ गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल गए अगर आप समझते हैं कि गलत है, आपके पास डिफरेंट मीन्स हैं, आप उस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं, मगर इस तरह से बंदों को उठाना, और आज खाली रऊफ हसन साहब को नहीं उठाया, वहाँ औरतें भी मौजूद थी, वहाँ स्टाफ भी मौजूद था, जिनका पता ही नहीं जिनको उठा नहीं, मगर लेके गए हैं जी, अभी तक उनके खवातीन के वेयर अबाउट्स का नहीं पता। देखें LCDs का क्या काम है कि दफ्तर से आप LCDs उखाड़ के लेके, ये तो बेसिक कह रहे हैं कि यहाँ से आप सारी कैंपेन चला रहे हैं इस तरह आप देखें कैंपेन। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अल्फाज अगर सख्त हो तो अल्फाज का फिर जवाब कैसे होगा? अल्फाज से लोगों की ज़हनी, ये तो जब आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए तो फिर फोर्स का इस्तेमाल आ जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं तो अल्फाज का जवाब फिर अल्फाज से देना चाहिए, ज़्यादा इसके ऊपर इंतज़ामी कुव्वत नहीं इस्तेमाल करनी। सब गुजारिश ये है कि ये अब तहरीक इंसाफ का मुकम्मल एक वतीरा बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, कि जिसमें ख़ास तौर पे जो इनके अकाउंट हैंडल करने वाले लोग हैं या बाकायदा ये कैंपेन चलाते हैं इदारों के ख़िलाफ़, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़। अभी पिछले दिनों जो सकूत ढाका उसके ऊपर कैंपेन, उसके ऊपर ट्वीट इमरान खान साहब की, फिर उन किरदारों को मौजूदा किरदारों के साथ लिंक करना, फिर उनकी तस्वीरें एक दूसरे के साथ लगा के उन्हें जनाब, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में कहूँगा ना, हमें ये बात करते हुए कोई बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि देखें आप इस वक्त जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, उससे आपकी पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान में कम से कम होती जा रही है। और ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की है, लीडरशिप की है। किसी ने आगे आप ये कहें ना कि इस वक्त मुल्क को ठीक करने के हवाले से सबसे बड़ा किरदार किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। कोई ये फ़ौज का काम नहीं है कि वो हालात को ठीक करे, कोई ये पुलिस का, इंटेलिजेंस के इदारों का नहीं है। वो आपके माविन के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम लोगों की है, सियासी जमातों की। हम उस फर्ज को महसूस ही नहीं कर रहे। अना के बुत और अना की जंगों में लगे हुए हैं हम। डॉक्टर साहब बड़ी बेहतरीन बात की, इसी चीज़ पे हम कंसेंसस कर लें कि किसका क्या काम है, ये वाला प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा सेकेंडली, सोशल मीडिया को कोई अब कंट्रोल नहीं करता। आप खुद देखें, अब ये जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ बन गया। लेकिन देखें सोशल मीडिया जो है वो आज खुद कोई अफरेद तो नहीं है ना, वो तो आप जो उसके ऊपर डालेंगे वही आएगा ना। जो आपका PTI का ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर सोशल मीडिया आज खुद को, वो ठीक है, जो सोशल मीडिया जो हमारे अकाउंट को आएगा वो आपने ये तो ऑन किया ना कि जो 9 मई को जो एक रद्द-ए-अमल था वो मौजूद था। इमरान खान को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए नहीं? अब आपकी जमात ये भी नहीं मान रही कि इमरान खान ने आज ये बात की है कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था GHQ के बाहर। असद कैसर साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था काशिफ अब्बासी के साथ, दे सर की ऐसी कोई बात नहीं। यासिर हकीमी हमारे रिपोर्टर वो वहां पर मौजूद थे, जरा उनसे हम क्विकली पूछ लेते हैं कि इमरान खान ने क्या बात की। यासिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा क्विकली बताइएगा कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से, पुरअमन एहतजाज के हवाले से क्या बातें की? देखिए तले साहब, आज दिन 12:20 पर जब मीडिया को एक्सेस दी गई तो उसके कुछ देर बाद इमरान खान अपने दीगर पार्टी कायदीन और उनके जो वकला थे उनके साथ मीडिया इंटरेक्शन के लिए आए, और तकरीबन 15 से 20 फुट के फासले पर हमसे मौजूद होकर मीडिया इंटरेक्शन कर रहे थे। और 4 बुनियादी तौर पर उन्होंने 4 सेगमेंट्स को जो है वो टारगेट किया हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट, 9 मई, हुकूमत, मईशत, अदलिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस दौरान जब बात 9 मई की जानिब आई और 9 मई के मामलात पर बात करते करते उन्होंने कहा कि मैंने 9 मई के हवाले से को जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले मैंने ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारकुनान GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करें। हमारा एहतजाज पुरअमन था, जिसे बगावत से जोड़ दिया गया। हमारा कोई शख्स मसल्ला नहीं था, लेकिन हमारे पर इल्ज़ाम है कि हमारे मसल्ला अशखास ने अहम तनसीबात पर हमले किए। फिर उन्होंने इसकी अपने हिसाब से एक दलील भी दी कि यास्मीन राशिद लाहौर में जिना हाउस के बाहर लोगों को रोक रही थी तशद्दुद करने से, तोड़ फोड़ से, जलाओ गिराओ से, और वो खवातीन को और दीगर लोगों को वहाँ से निकाल रही थी। उनका ये कहना था कि जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ, मुझे गोलियां लगी, तो मैंने कुछ अहम मुल्की शख्सियात के नाम भी लिए, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन जब मैं ये समझ गया कि अब मेरी गिरफ्तारी का वक्त है और मैंने लाहौर से इस्लामाबाद आने से कबल बाकायदा वीडियो पैगाम में कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार करने से पहले मुझे वारंट दिखाएं, तो मुझे वारंट दिखाने के बजाय जब रेंजर्स मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अगवा करके ले जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं अगवा हुआ था, तो फिर बताएं कि कारकुनान क्या करेंगे? फिर कारकुनान ने यही करना है कि वो GHQ के सामने जाएंगे और वहां पर जाकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये पुरअमन एहतजाज था, और साथ साथ उनका ये भी कहना था इस एहतजाज को डिफेंड करते हुए कि आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वहां पर जाकर पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अब नाउ इट्स वेरी क्लियर, जो डॉक्टर साहब ने पहले नुक्ता रेज किया था
یعنی آپ گرفتار ہوتے ہیں کورٹ کے اندر سے اور بندے آپ کہتے ہیں GHQ کے سامنے، یہ ڈائریکشن ہے. جب آپ نے ڈائریکشن دے دی اور اس کے بعد پھر ساری ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں، آپ کو توڑ پھوڑ کے لیے مسلح ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل. تو آپ کے پھر کارکنان تھے نا، میں پھر آپ کے لیڈران نے ان کو بھیجا وہاں پر. دیکھیں خان صاحب گرفتار ہوئے کورٹ سے، آپ نے پن پوائنٹ کیا، مگر خان صاحب کو گرفتار کس نے کیا؟ خان صاحب کو نیب کے ریفرنس میں گرفتار کرنا مطلوب تھا نا، مگر آ کے گرفتار کون کرتا ہے؟ رینجرز کرتی ہے. ٹھیک ہے، ڈرون نہیں مگر کس نے ریکوزیشن کی؟ ٹھیک ہے، اب کوئی مزاحمت نہیں تھی. خان صاحب چلتے وقت کہہ رہے ہیں سے آرڈر گئے نہیں، جس طرح بھی دیکھیں وہ کوئی چیز تو آن پلیس کریں نا کہ چیئرمین نیب نے کس طرح سے نہیں، میں یہی تو اسی چیز پہ لا رہا ہوں. جب آپ نے کہا ایک عوام میں ریئیکشن ایک ادارے کے خلاف بنا کہ بنایا گیا جی، وہ کہہ رہے ہیں بنایا گیا. جس دیکھیں ملک کا پرائم منسٹر، سب کا پرائم منسٹر ہے، اسے کالر سے ڈریگ کر کے آپ لے کے جا رہے ہیں اور ایک خاص وردی میں لوگ لے کے جا رہے ہیں. ایک کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں رینجرز کو ڈپلائی نہیں کرنا چاہیے، رینجرز میرا کام نہیں کرے. اریسٹ کرنا کس کا کام ہے؟ اریسٹ کرنا پولیس نہیں کر سکتی تھی، نیب خود نہیں کر سکتی. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی گرفتاری اگر نیب یا پولیس گرفتار نہ کرے، رینجر گرفتار کرے تو آپ GHQ کے سامنے احتجاج کریں گے؟ یہ بتائیں کہ GHQ کے یا کسی اور جگہ کے پارلیمنٹ کسی جگہ پہ احتجاج کرنے میں قدغن ہے؟ لیگل کوئی بار ہے؟ قدغن نہیں ہے، وہاں پہ ہنگامہ کرنے میں، ہنگامہ کرنے میں قدغن ہے. بالکل ٹھیک ہے، مگر احتجاج میں تو نہیں ہے نا. دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں کہ آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ بہت ہی فائن ہے. میں چھوٹی سی عرض کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاحت کر دوں کہ جو نیائی صاحب نے کہا کہ رینجرز نے کیوں گرفتار کیا. رینجرز فوج نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. رینجرز وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے، FC وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے، پولیس اسلام آباد کی وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے. وزارت داخلہ جب سمجھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے اور رینجرز، FC، پولیس ان میں سے کسی کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور یہ کوئی اس میں فوج کا عمل دخل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب لیڈرشپ گرفتار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کالر سے پکڑ کے، یہاں تو کالر چھوڑیں، گلے میں پھندر ڈال کے تو سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا گیا. کسی نے جوش پہ حملہ تو نہیں کیا، اس حد تک تو کوئی بھی نہیں گیا. اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، ظاہر ہے کارکنان ہیں، ان میں اگلا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ غم و غصہ. غم و غصہ اس کا اظہار آپ نے کرنا ہے اپنے کارکنوں نے، اور اسے اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس غم و غصے کا اظہار GHQ کے سامنے جا کے کریں تو اس کا اظہار انہوں نے کیا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ GHQ کیسے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ اگر آپ کو ہماری سے کوئی مخالفت ہے، چلیں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کے کریں، پارلیمنٹ ہاؤس سامنے کریں، جا کے وزارت داخلہ کے سامنے کریں. GHQ کو آپ کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کی، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں ایک علامت ہے آپ کی، ظاہر ہے ایک عسکری. اب یہ انفارچونیٹلی یہ تہمت جو ہے، یہ الزام جو ہے، یہ جو وتیرہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یا جو احتجاج کا جو طریقہ ہے، وہ اب PTI سے منسوب ہو گیا. اسی وجہ سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لامحالہ آپ کی جماعت کا نام ذہن میں ہے. وہ بالکل دیکھیں آج کرتے رہیں گے، مگر ڈاؤن دا لائن دیکھیں جب تک اس قوم کو پروٹیسٹ کا رائٹ نہیں دیں گے آپ کی قوم نہیں بنے گی. دیکھیں بنگلہ دیش کو پروٹیسٹ کا رائٹ ملا، آج وہ قوم بن گئی ہے. ٹھیک ہے، کدھر کھڑی ہے؟ ہم سے بہتر کھڑی ہے. پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے فوج بلائی نہیں تو فوج کا ریئیکشن جب آپ الاؤ کریں گے، جب آپ الاؤ کریں گے موبس ٹو ٹیک اوور تو پھر ایکسٹریم میئر سامنے آئے. دیکھیں قوم بنتی تب اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. دیکھیں استحصال جب ایک طبقے کا لگاتار ہوتا رہے گا، دیکھیں ہیو ناٹس اور ہیوز والوں میں بہت فرق بن گیا ہے. ملک ہمارا رہا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ نے IPPs کی بات کر رہے تھے، آپ نے دوسری دیکھیں فوج کا بجٹ دیکھ لیں اور IPPs کا بجٹ دیکھ لیں. آپ کے IPPs فوج سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں. ملک میں آپ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے ملک کو کھوکھلا کر دیا. پوائنٹ اس کہ آپ کا احتجاج اپنی جگہ پر سر آنکھوں پر ہر جماعت کا حق ہے، لیکن احتجاج کے نام پر جو ہو رہا ہے میرے خیال میں پارٹی کو اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے. اور 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ہمیں ایک جلسے تک کی اجازت نہیں دی پوسٹ 8 فیبرری. دیکھیں اجازت آپ دیکھیں کس طرح سے اینگر وینٹ ہوگی. ایک جلسہ ترنول پہ ہو جائے کیا قیامت گزرے گی. ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک ذہن میں جب آپ نے قیامت ڈھائی ہونا، جب آپ نے قیامت ڈھائی ہو تو پھر اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہ ایک پیشی پہ جو یہاں اسلام آباد ہوتی رہی ہے، آپ مجھے بتائیں پولیس کی گاڑیاں جلنی، پولیس کو ڈنڈے لگنے، سر کھلنے، آگ، میں کہا تو کیا کیا یہاں پہ نہیں وہ مناظر. Unfortunately, I have to leave it there. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں IPPs یا بجلی گھر جو 106 کے قریب ہیں اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس کے اوپر اب ایپٹما جیسے فورم
پھٹ پڑے ہیں ان کے ایک ریپرزینٹیو جو کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں گوہر اعجاز صاحب، انہوں نے تو پچھلے 2 ہفتے میں کافی اس کے اوپر بات چیت کی. ان کا جواب سردار اویس احمد خان لغاری نے بھی دیا جو وزیر توانائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ہم آئی پی پیز کا معاملہ کوئکلی سمجھنا چاہتے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا پہلے تو ہم ذرا پرابلم کو نیل ڈاؤن کر لیتے ہیں. کیا یہ واقعتاً حقیقت ہے یہ جو نمبرز ہم سن رہے ہیں 2 ٹریلین روپیز کی پیمنٹس، ایک ایسا بجلی گھر جس نے 0 بجلی بنائی یا 5% بجلی بنائی اس کو ہزاروں کروڑوں کی پیمنٹ، کیا یہ اعداد و شمار درست ہیں آپ کی نظر میں یا نہیں؟ ایک تو جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس بہت امپورٹنٹ ایشو کے لیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 3 مہینے سے میں نے مختلف مواقع کے اوپر اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، انٹرویوز کے اندر، پریس بریفنگز کے اندر بھی بہت دفعہ ذکر کیا کہ پاکستان کے 3 میجر فالٹ لائنز ہیں تینوں ایریاز میں، جنریشن میں جو آئی پی پیز اور مختلف پلانٹس کو کہا جاتا ہے، ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں. تو اگر آپ جنریشن کا حصہ لیں تو اس کے اندر آئی پی پیز پلس اور گورنمنٹ کے اونڈ بہت سارے پلانٹس ہیں جو اس وقت اپنی پوری کیپیسٹی کے اوپر رن نہیں ہو رہے. میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں کہ پاکستان کے اس وقت کے تمام پلانٹس کے پاس تقریباً 2.25 سے 3 ارب یونٹ سالانہ پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور اس وقت استعمال تقریباً 1 ارب 8 کروڑ یا 1 ارب 10 کروڑ کے قریب استعمال ہوتا ہے. ہمارا جو سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ کو یاد ہے 2014-15 کے اندر لوڈ شیڈنگ کے بہت ایشوز تھے، تو آپ ہماری جو ملک کی جو پیک کی جو مانگ ہوتی ہے، یعنی وہ کچھ مہینے میں ہوتی ہے، جولائی اگست کے اندر، جون میں، ہمیں لوڈ شیڈنگ فری ان دنوں میں ملک کو کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ ان دنوں میں تھی. تو اس کو پورا کرنے کے لیے جب یہ پلانٹس لگائے گئے تو اس کی آئندہ 4-5 سال کے اندر اکانومی کی گروتھ کو بھی کنسیڈر کیا گیا. جب وہ گروتھ نہیں ہوئی اور مانگ نیچے کی طرف گئی تو پھر یہ کیپیسٹی جو ایکسٹرا 4-5 مہینوں میں آپ کی ونٹر مہینوں کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوا. جب یہ ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی کے اندر اضافہ ہوا تو اسی کیپیسٹی کا بوجھ کم استعمال کرنے والے یونٹس کے اوپر آ کے پڑا، اور اس طرح بجلی کی قیمت زیادہ ہوئی، اور بجلی کی قیمت زیادہ ہوتی گئی، گروتھ اکنامک نہیں ہوئی، اور اس طرح آپ کے اوپر اور بھی بوجھ آتا گیا. لیکن اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک روپی ہنگری ملک ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، نمبر 1 اتنی مہنگی بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہوئے جو بجلی بن ہی نہیں رہی ہے، یوٹیلائز نہیں ہو رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ سوورن گارنٹی والے معاہدے اس کے اوپر بھی آ جائیں گے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ 10% پہ چل رہے ہیں، 15%. مثلاً 3 پلانٹس ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے، 0% بھی چل رہے ہیں سر، جو 15% 1% پہ بھی چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی 15% پر چلنے والے پلانٹس کو 37,000 کروڑ روپے دیے گئے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنے ہی مقدس معاہدے ہیں جس کے اندر پلانٹس جو ہیں اپنا پارٹ آف دا ڈیل نہیں ریٹین کریں اور اس تمام کا تمام برڈن کو آپ کنزیومر کی طرف، انڈسٹری کی طرف شفٹ کریں. اس کو تو رکنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے اس کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے، اس کے اوپر میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو نیچے لے کے آنے کے لیے ان پلانٹس کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کر کے اور پراپرلی پروفیشنلی انگیج کر کے، جذباتی طور کے اوپر نہیں، عقل کے ساتھ انگیج کر کے اور کوئی اور انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ارائیو کرنا چاہیے. یہ تو ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے میرا جو پہلے دن سے تھا. اب اس کو کس طرح انگیج کیا جائے، کون سے فائنینشلز کو دیکھا جائے، کون سے ہیٹ آڈٹس کو دیکھا جائے جو فورینسک ہونا چاہیے، جو پچھلے 8-10 مہینے میں یا عمران خان کی حکومت میں رپورٹ ایک آئی لیکن اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد اس کے 3 سالوں میں نہیں ہوا اور ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اس کی فورینسک وہ آڈٹ بھی ہونا چاہیے، اور ہر چیز کو کنسیڈر کر کے ان کی ایک ریویژن کی ضرورت ہے باہمی مشاورت کے ساتھ. اچھا یہ فرمائیے گا، آپ پلیز اس بات کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں. جی میں آپ کو عرض کروں، آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جہاں اس چیز کی سخت ضرورت ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کی کو کم کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور وہ ان پلانٹس کو جو ہم اس وقت
چاہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں, ان کی کیپیسٹی کے لیے ہم ایک پیمنٹ کرتے ہیں, ان کی یونٹس کے لیے نہیں کرتے, لیکن ان کی وہ سرمایہ اور وہ لونز اور وہ آپریشن اور مینٹیننس اور پلانٹس کے لیے ضرور کرتے ہیں, جس کا مطلب کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اگر میں اگلا نقطہ اٹھا پاؤں, وجہ ہے جی اگر میں ایک نقطہ اٹھا پاؤں, اس کے بعد اب دوسرا جو آپ کا کاز ہے اس کے اوپر آپ آئیے گا. کیا یہ حقیقت ہے کہ جو 37,000 کروڑ ادا کیے گئے ہیں, اس میں سے 22,000 کروڑ ان پلانٹس کو دیے گئے ہیں جو حکومت کے اپنے ہیں؟ Is that a fact? No. Let me explain it to you very properly. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں مفت کے لیے دیا جا رہا ہے یہ پیسہ؟ کیپیسٹی پیمنٹ حکومت کے, میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے پلانٹس ہیں. RLNG کے 4 پلانٹس ہیں آپ کے جو لگے تھے 2013 اور 18 کے بیچ میں. آپ کا جی نیلم جیلم ہے, آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں جو واپڈا کے پاس ہیں. ان کے لیے آپ کا کیا خیال ہے پیسے کیوں دیے جاتے ہیں؟ انہوں نے قرضے لے کے یہ پلانٹس کو لگایا ہے. وہ قرضہ اور اس کے اوپر جو کاسٹ آف فائنینسنگ ہے اور آپریشن مینٹیننس ہے, اس کو پے کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. یہ کو حکومت کے پلانٹس کو منافع نہیں دیا جا رہا, ان کو ریٹرن آن ایکوٹی نہیں جا رہی. لیکن اس کا برڈن آپ کنزیومر پہ کیوں پاس آن کرتے ہیں؟ سروسنگ کے لیے. I understand that, but اس کا کنزیومر کے اوپر برڈن کیوں جائے؟ That is a debt. That is a debt. آپ اس ڈیٹ کو, ایک اور طریقہ بھی ہے جس کی آج کل ہم سوچ بچار شاید کر رہے ہوں, اس کو کہتے ہیں ڈیٹ کی ری پروفائلنگ, کہ یہ کنزیومر جو ہے اس کے ٹیرف کے آنے کے بجائے باقی ملک کے اوپر کے ٹیکسز کا حصہ بن کے کیوں نہ کیا جائے. یہ بھی ایک جی آرگومنٹ ہے جس کو اسیس کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ بڑے میچور طریقے سے ان تمام چیزوں کو سٹڈی کریں. میں کل کو $900 ملین کا نقصان جو ریکوڈیک میں ہوا ہے, پرسوں آپ مجھے اس پورا ملک ذمہ وار ٹھہرائے گا کہ تم نے کانٹریکٹس کو بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی آرگومنٹ کے اور بغیر کسی باہمی مشاورت کے آربیٹریشن کے اندر لے گئے, جہاں تمہارے محکمے نے سارے کیسز ہار لیے اور ہم سے فائن کروایا اور اس سے دگنا نقصان کروا دیا. تو میں یہ ٹیلی ویژن کے اوپر پش کیے ہوئے کچھ لوگوں کی جو بات ہے اس کے ذریعے میں ہری اپ اس کو نہیں, میں بہت رسپانسبلی ہم لوگ موو کر رہے ہیں, بہت کیٹیگوریکلی ہم لوگ پراپرلی اس کے اوپر کام کریں, اور انشاءاللہ ملک کو جلد اچھی خبریں دیں گے اور اس جنجال میں سے اپنے پاور سیکٹر کو نکالیں گے. اور ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہی ان کی قیمتوں کو نیچے کرنا ہے. دوسرا, میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے بات کروں, جتنے بھی ریفارمز کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل ٹی وی کے اوپر, پلیز آپ میرے پچھلے 3 مہینے کے تقریریں اور وہ سنیں, ایک ریفارم کے اوپر کہ کمپیٹیٹو مارکیٹ ہونی چاہیے, مرچنٹ پلانٹ ہونے چاہیے, ڈسٹریبیوشنز کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. یہ ایک میرے انٹرویو کے اندر پچھلے 3 مہینے کے اندر پرائم منسٹر کے اپرووڈ پبلک پاور سیکٹر کے ریفارمز کا حصہ ہے. آپ کے ذہن میں اگر میں پوچھ پاؤں, کوئی کٹ آف پوائنٹ ہے جب تک فورنزک اس کا مکمل ہو جائے گا, جب تک نیگوشیشنز ہو جائیں گے, کیونکہ یہ آن گوئنگ پیمنٹس ہیں نا جی, اور یہ آن گوئنگ عذاب ہے اس ملک کی اکانومی کے لیے, اور انرجی سیکٹر کے مسائل تو بین الاقوامی طور پر جو ہمارے فنڈرز ہیں, ڈونرز ہیں, وہ بھی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی کٹ آف پوائنٹ ہے کہ 2 کوارٹرز کے اندر ہم اس کو سیٹل کر لیں گے, 3 کوارٹرز میں, کیا؟ طلعت بھائی, میرے خیال میں یہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے اور وی آر گڈ ان آور ریکارڈ انشاءاللہ, اور اپنی فرسٹ پرائیورٹی کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہی میٹنگ کی ہے 1994 کے اور 2002 کے جو ہمارے 19 فرنس آئل کے پلانٹس ہیں, جن کے اوپر ہر سال 81 ارب روپے خرچ ہوتا ہے, اور ان میں سے صرف 1 یا 2 ارب یونٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. 2% آپ کی پوری پروڈکشن کا 2% پروڈیوس ہوتا ہے, اور ان کے اوپر 81 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی ہیں. ان کو تو تقریباً ہم لوگ وہ نیڑے لگائے بیٹھے ہیں. ہم لوگ کو ہمارا سارا کام اس کے اوپر مکمل خاموشی سے کہ ہم نے کیا پچھلے 2-3 مہینے میں, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کر کے ان کو اپنے پاکستانی سمجھ کے, پاکستانی ان کو اپنے آپ کی ایشو سمجھا کے ہم امید ہے قائل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کی اکانومی کو اس میس میں سے نکالنے کے لیے. کنٹریبیوٹ نہ جتنا آپ نے پیسہ بنانا تھا بنا لیا, کافی کچھ کیا,
اللہ خیر کرے گا, ہم انشاءاللہ ضرور پوش کر کے کنونس کریں گے. بالکل آخر میں 30 سیکنڈ اگر آپ ہمیں بتا پائیں, اس کے اندر کوئی بہت پولیٹیکلی انفلوئنشل فیملیز بھی انوالو ہیں یا نہیں؟ پولیٹیکل انفلوئنشل فیملیز, میں نے کوئی لسٹ, بہت بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ضرور ہیں, ان کا حق تھا, انہوں نے جتنا پیسہ بنانا تھا, جو فگرز اور ریٹرنز تھے ان کے, انہوں نے جو بھی کمائے. میں اس وقت اس کی بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, میں سب کو جا کے اپیل ضرور کروں گا اور بہت جلدی ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے کہ یہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے ضرور اس میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انرجی منسٹر, اور ہمیں بتا رہے تھے سردار اویس احمد خان لغاری کہ کس طریقے سے جلد از جلد آئی پی پیز کے معاملات کو وہ ایسے طریقے سے طے کرنا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کسی اور مسئلے میں نہ پھنس جائے. ناظرین, آپ کو عمان لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے سفیر عمران علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا, عمان جیسے پرامن ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا, پاکستانی بھی اس کے اندر شہید ہوئے. اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں؟ امبیسڈر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو ذرا اس واقعے کے بارے میں آپ بتائیے گا. اب کافی دن ہو گئے لیکن یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور اس کے دورس نتائج بھی نکل سکتے ہیں, تو آپ کی اوور آل پرسیپشنز کیا ہیں ابھی تک اس واقعے کے بعد کے حالات کے بارے میں؟ جی طرح بالکل ان ایکسپیکٹڈ واقعہ تھا. there were 3 shooters جنہوں نے شوٹ کرنا شروع کر دیا ایک ساتھ والی بلڈنگ سے, اور پاکستانی کمیونٹی بھی اور عمان کی گورنمنٹ بھی بالکل they were caught unawares, اور ایک قسم کی انمیٹیگیٹڈ ٹریجڈی ہے. لیکن اس کی ٹریجڈی کے اندر سے کچھ جو ایک ایلیمنٹ آف سلور لائننگ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان لوگوں نے جو ہمارے جو شہداء تھے 4, وہ تھے جو رینڈملی بلٹس کا نشانہ نہیں بنے, بٹ باہر آ کے گیٹ جہاں فائرنگ لائن میں تھا وہاں وہ انوسنٹ لوگوں کو بچا رہے تھے ان آل 4 کیسز. کسی کو پانی پلا رہے تھے, کسی کو لے کے آ رہے تھے. تو انہوں نے ایک شجاعت کی داستان رقم کی ہے, اور ایک عمانی پولیس آفسر بھی تھا. دا ریسٹ آف دا پولیس آفسرز وہ نہیں آئے کیونکہ بلٹس اوپر سے بلڈنگ سے آ رہی تھی. He chose to drive his car to save and he also embraced شہادت. تو all 5 جو شہید ہوئے اور ایک انڈین نیشنل تھے وہ بھی. تو اس لیے یہ اس ساری کے اندر, اس ساری ٹریجڈی کے اندر یہ کمیونٹی کے کافی سارے گروپس, ڈاکٹرز, باقی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ایمبیسی اور جو پاکستان کی کمیونٹی ہے جو تقریباً 4 لاکھ ہے, اس میں کوئی ڈسوننس نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسی آواز نہیں ملے گی کہ ایمبیسی نے کوآپریٹ نہیں کیا, ایمبیسی سے کوئی ایسی آواز نہیں ملے گی کہ کمیونٹی نے کوآپریٹ نہیں کیا. دیر ور مینز آف کمیونیکیشن. جیسے ہی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی اینڈ اسی وقت میرے فون پہ میسیجز آنا شروع ہو گئے, کالز آنا شروع ہو گئی جو اندر ہاسٹیجز تھے. تو وہ جو ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے تھے ان کا بڑا فائدہ ہوا. یہ بتائیے گا کہ یہ مقامی نہیں تھے, مقامی تھے دہشت گرد اور باہر سے نہیں آئے تھے. مقامی طور پر اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوئے جو انتظامیہ ہے اس کے حوالے سے؟ اور آپ نے کمیونٹی کا تو بتا دیا کہ دے کیم ٹوگیدر, لیکن ذرا فیئرس تو ہوں گے کمیونٹی میں کہ کہیں اس قسم کے واقعے کے بعد انتظامی سختی نہ ہو. وہ ذرا حالات کیا ہیں؟ ہاں جی, وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ عمان کی حکومت کو شروع کے تو 2-3 دن وہ ان کو, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جی, پہلا سیکٹیرینزم کا پہلا واقعہ سیکٹیرین کلنگ کا عمان کی تاریخ میں بھی اگر دیکھیں تو کوئی پرسیپٹیبل بہت سختی ابھی تک نظر نہیں آئی. اگر لانگ ٹرم کوئی ہوگی تو نہیں پتا. اور آلدو مجھے کہنا پڑا بیچ میں ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی پاکستان کی, وہ یوزول سورسز سے, وہ ڈیجیٹل ٹرولنگ, جیسے وکٹمز بھی ہم ہی ہوں اور شاید پرپیٹریٹرز بھی ہم ہوں. جب مجھے پتا چلا, ویڈیوز دیکھی, تو میں نے بتا دیا تھا تمام لوگ کمیونٹی کو کہ these are, ریڈ مائی لپس, these are not
پاکستانی، اور ایک دن کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ لوکل تھے. ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جنرلی کوائٹ ہیں جی، جنرلی کوائٹ ہیں. they're not discussing details yet. I think a deep introspection and investigation is going on. اور کمیونٹی کی طرف سے کوئی خاص خدشات کا اظہار تو نہیں کیا گیا جو آپ تک پہنچے ہوں غیر معمولی؟ شروع میں جی کچھ غیر معمولی تھے جب پاکستان واز بینگ بلیمڈ، کیونکہ یہ مشہور کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی گروپس کے درمیان لڑائی ہے، لیکن اب نہیں ہے. دی عمانیز ہیو کم فارورڈ ٹو آلسو. آج فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کو کال کی لنڈن سے، اور اپنی کنڈول کیا. ہم نے پھر جو شہید عمانی آفیسر تھا اس کا both of us the countries decided to say the normal things about extremism and other things. لیکن میرا خیال ہے شروع کے کچھ خدشات ضرور ہوتے ہیں کمیونٹی کو کہ کہیں ہم تو بلیم نہیں ہوں گے، ہماری ویزا ریسٹرکشنز تو نہیں ہوں گی. اور بینگ وکٹمز اب بڑا کلیئر ہے عمان میں کہ the Pakistani community was the victim and they cannot be blamed for anything. ماسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.